بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کے کورس نمبر 2 کے سبق نمبر 7 میں آپ سبھی شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم کورس نمبر 2 میں ان 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں، پہلے پارے کے 5 صفحات۔ تو یہاں پہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے صفحے پہ ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ پڑھی، اور پھر یہ سورۃ البقرہ ہی کنٹینیو ہے اگلے 4 صفحات پر بھی۔ تو پہلے یہ جو 4 صفحات ہیں ان میں ہدایت کے متعلق ہی جو ہے مین، جو اس کا ایک ٹاپک ہے، موضوع ہے جس پہ بات ہو رہی ہے، ہدایت۔ تو ہدایت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا متقین کے لیے ہدایت ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی، منافقین کو ہدایت نہیں ملے گی، اور ہدایت کے لیے قرآن کی جو دعوت ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور 5ویں صفحے پہ آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن کو ہدایت دی گئی۔ تو یہ ان کے جو سورۃ البقرہ کے پہلے 5 صفحات ہیں اس کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ ہم نے پہلے صفحے کے مختصر اشارات جو جانے تھے وہ تھے تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ ان کا ہم ریوائز کر لیتے ہیں، ایک دفعہ اعادہ ہے، میرے ساتھ پڑھیے اسی طرح سے انگوٹھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے: تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ تعریف صرف اللہ کی، اور ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، اور متقین کی صفات۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے صفحے کے ہم اشارات کو پڑھ رہے ہیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، 5واں اشارہ تھا۔ منافقین کو ہدایت نہیں، یہ 6واں اشارہ تھا۔ آج ہمارا لیسن نمبر 7 ہے، تو فسادی اور بیوقوف، یہ آج کا ہمارا اشارہ ہوگا۔ تو ان اشاروں کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس طرح سے، جو ہماری شہادت کی انگلی ہے اس انگلی پر ہم ان اشاروں کو دہرائیں گے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے۔ دوبارہ سے میرے ساتھ ایک دفعہ ریپیٹ کیجئے: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے۔ یہ دوسرے صفحے کے اشارات ہیں۔ آج ہم جس اشارے کے حوالے سے سیکھیں گے وہ ہے فسادی اور بیوقوف۔ اس اشارے کا پچھلی آیتوں سے تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ منافقین اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ پر حقیقی معنی میں ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بری خواہشات اور شکوک کی بیماریاں ہیں، لہذا وہ فسادی ہیں اور بیوقوف ہیں۔ اب ان آنے والی آیات میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کو ایک دفعہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ منافقین
فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے اشارہ ہے فسادی۔ اور بے وقوف کہ منافقین بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے۔ تو اس اشارے کو سمجھ لیجئے پہلے۔ منافقین خود فساد پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں، خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور منافقین بے وقوف بھی ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے۔ تو اب ہم اس کا لفظی ترجمہ جانتے ہیں تاکہ پھر ہم اس کی شرح کی جانب بڑھ سکیں۔ وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا کا معنی اور جب، قیل کہا گیا، لہم ان سے، لا تفسدو نہ، لا کا معنی نہ، تفسدو فساد پھیلاؤ، فی کا معنی میں ہم جان چکے ہیں، الارض زمین، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بس، نحن ہم سب، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، بس ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی شرح یہ ہے کہ منافقین دیکھنے میں مسلمان تھے مگر ان سے کفر پر عمل مگر اندر سے جو تھے کفر پر عمل کرتے تھے۔ مدینہ اور آس پاس کے دشمنوں کے وہ وفادار تھے اور مسلمانوں یا اسلام کے حق میں بالکل بھی مخلص نہیں تھے۔ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کے کام فساد ہی کا سبب بنیں گے نا۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کی بجائے الٹے دعوے کرنے لگے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا مختصر تشریح۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، وہ کہتے ہیں اور نہیں ہیں وہ بلکہ اصلاح کرنے والے۔ أَلَا إِنَّهُمْ، الا کا معنی ہے جان لو، انہم بے شک وہ، ہم ہم المفسدون، ہم کا معنی ہے وہ سب، مفسدون فساد مچانے والے، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون، لا کا معنی نہیں، یشعرون شعور رکھتے، وہ سب شعور رکھتے، وہ سب سمجھتے ہیں، لا نہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس دوسری آیت کا مختصر شرح اس کی یہ ہے کہ ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن اور سنت پر عمل نہ ہو وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا، اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی باتیں کرتے رہیں۔ لوگ کہیں تہذیب، ہم وہ تہذیب یافتہ ہے، لیکن جب تک وہ معاشرہ قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرے گا، جیسا آج پاکستان میں ہو رہا ہے، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں، ہم مہذب قوم ہیں، ہم جو ہے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے چند ایک لوگ ہیں۔ پورا معاشرہ، پوری قوم قرآن اور سنت سے بہت دور ہے، عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھیں جا بجا فساد ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم پریشان ہیں کہ اس فساد کو کس طرح سے روکا جائے اور کیسے ختم کیا جائے۔ تو جان لیجئے قرآن اور سنت پر عمل ہی واحد راستہ ہے جو معاشرے سے فساد کو ختم کر سکتا ہے۔ تیسری آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا کا معنی اور جب، وَإِذَا کا معنی ہم جان چکے، قیلہ کا معنی بھی ہم جان چکے ہیں، لہم کا معنی بھی جان چکے ہیں۔ ان الفاظ کی تشریح نیچے الگ سے نہیں آ رہی جو ہم پچھلے اسباق میں
کورس 1 میں یا کورس 2 کے پہلے اس باغ میں ہم جان چکے ہیں، تو ان کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا، اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سب سے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمینو ایمان لاؤ تم سب، کما جیسے آمن الناس، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، آمن الناس لوگ ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کا منا کیا، اور نؤمن ہم ایمان لائے، انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، بے وقوف واحد ہوتا ہے تو جمع، ٹھیک ہے جی، بے وقوفوں کی بہت سارے بے وقوف، تو سفہاء، آمن السفہاء جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے، الا جان لو، انہم بے شک وہ سب، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہے، ہم السفہاء وہی ہے بے وقوف، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون، لا کا معنی ہے نہیں، یعلمون وہ جانتے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، جو اس وقت بھی اور آج تک کے لیے سچے مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ منافقین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے، ان کے لیے اپنا پیسہ اور پوزیشن بہت اہم تھی، انہیں یقین نہیں تھا کہ مدینے کے اطراف دشمنوں کے درمیان مسلمان بچ سکیں گے، اس لیے وہ اس وقت کے مشرکوں اور یہودیوں سے بھی گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے، اور وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بھی بے وقوف سمجھتے تھے، انہیں یہ لگتا تھا کہ ہمارا یہ جو پیسہ اور پوزیشن ہے یہ چلی جائے گی، اور جو مدینے کے اطراف میں دشمن ہیں، مسلمان ان دشمنوں سے بچ نہیں سکیں گے، بہت جلدی مغلوب ہو جائیں گے، اور اگر ہم ان کے ساتھ مل گئے تو ان کے ساتھ ساتھ ہمارا پیسہ اور پوزیشن بھی جاتا رہے گا، ہم اپنے عہدوں سے جو ہے وہ ہٹا دیے جائیں گے، یا ہم اپنی پوزیشنوں سے یا ہم اپنے مال سے محروم ہو جائیں گے۔ ان کو یہ نہیں لگتا تھا کہ مسلمان غالب آئیں گے، وہ مسلمانوں کو کمزور اور بے وقوف سمجھتے تھے، اخلاص کے ساتھ جو اسلام کی پیروی کرنے والے تھے ان کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ بہت جلد غالب آ جانے والے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وہ ان کو مغلوب کر لیں گی، وہ ان پہ غالب آ جائیں گی، لہٰذا یہ وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ جو کفار تھے یا دشمن تھے مدینے کے اطراف میں، ان کے ساتھ گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور اس تعاون کے نتیجے میں فساد پھیلتا تھا، یعنی غداری کرتے تھے، اور یہاں پہ مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ والوں کو یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کو کہتے تھے کہ ہم آپ کی طرح ایمان لائے، مگر ان کے مرنے پر ہی انہیں اپنی بے وقوفی اور حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی ہی میں دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کوئی نہیں تباہ کر سکا، تو یہ جو ہم نے آیات پڑھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، تو اس میں مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یہ آیت نمبر 11 کا با محاورہ ترجمہ، اور آیت نمبر 12، سن رکھو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن وہ نہیں سمجھتے، آیت نمبر 13، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں،
سن رکھو خود وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے درس کیا ہے، لیسن کیا ہے؟ کہ منافقین فساد پھیلاتے ہیں، خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ منافقین بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے۔ تو اس لیے وہ کیا ہے؟ فسادی اور بے وقوف۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے مطالعہ غور و فکر کرتے ہوئے، تصور اور احساس کے ساتھ، کہ اے اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور دعا عربی میں ان الفاظ میں مانگ سکتے ہیں: اللہم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے۔ تو یہ دعا کرتے ہوئے اپنا احتساب بھی کیجئے اور پلان بنائیے کہ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بنا لوں گا، اور پھر اس کو عمل کرتے ہوئے اس پلان پر دوسرے تک پہنچانے کے لیے بھی کوشش کیجیے، تبلیغ کا کام بھی کیجیے۔ تو ہمارا آج کا سبق ان 3 آیات میں اسماء دیکھتے ہیں کہ کچھ اسماء جو اس میں ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پہلا اسم اس میں ہے مصلحون۔ مصلحون، مصلحین، یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں۔ مصلح واحد ہے اس کا۔ اور مفسدون، مفسدون، مفسدین، یہ دونوں اس کی جمع آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا اسماء میں سے تیسرا اسم ہے السفہاء۔ سفیہ واحد ہے، اور سفہاء یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو یہ تھے اسماء، 3 اسماء، ان کو یاد رکھیے گا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ 3 حرفی صحت مند افعال جو فتح، نصر، ضرب یا سمع کے وزن پر آتے ہیں، وہ اس میں سے کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے یشعرون، یہ ہمارے پاس فعل ہے۔ شعر، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور، یہ باب نصر ینصر سے۔ قرآن پاک میں شعرا سے یہ 30 حروف جو ہیں وہ آتے ہیں، 30 حروف اسی سے آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس فعل ہے یعلمون۔ عالم، یعلم، اعلم، عالم، معلوم اور علم، یہ باب سمع یسمع سے ہے، اور 518 مرتبہ قرآن پاک میں سے الفاظ آتے ہیں۔ یہ تھے 3 حرفی صحت مند افعال، 2 ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں 3 حرف والے کمزور افعال، جس میں کوئی کمزور حرف ہو۔ کمزور حرف ہم نے جانا تھا الف ہوتا ہے، یا واو ہوتا ہے، یا ہوتا ہے۔ تو 3 حروف پر مشتمل کمزور افعال والے الفاظ کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے قالو، واو کمزور فعل ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے الف درمیان میں جو ہے یہ بھی کیونکہ کمزور فعل ہے۔ قال، یقول، قل، قائل، مقول، قول، تو یہ قال سے 1715 مرتبہ قرآن پاک میں الفاظ جو ہے وہ کمزور افعال آتے ہیں۔ یہ باب یہ اس سے ہے کمزور افعال کو ہم کس پہ پریکٹس کر رہے ہیں؟ وہابہ، وعدہ، کالا، زیادہ، اسی سے پریکٹس کر رہے ہیں نا ہم۔ تو یہ قالا کے وزن پر آتا ہے جی۔ تو آج ہم دعا، اس سبق میں دعا کے بارے میں جانیں گے۔ یہ قرآن پاک میں 199 مرتبہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس ٹیبل کو ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں۔ وہابہ، وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہابہ
वाद, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। कौल ज़ाद, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दआ हदा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दआ हदा। ठीक है जी। इस टेबल पे आज हम सीख रहे होंगे दआ। वहाबा सीख चुके हैं, वादा से हम सीख चुके हैं, कौला से बना चुके हैं, ज्यादा से भी हम अल्फाज बना चुके हैं। आज हम बनाएंगे दआ से। जी। तो कमजोर हर्फ आखिर में है दआ में। उसने पुकारा, दआ का माना उसने पुकारा। हुनालिका दआ जकरिया रब्बा, जकरिया ने पुकारा अपने रब को। ठीक है। आमना कहती मैंने लैचियां पढ़ा, आमना कहती चार साहब को मैंने लैचियां पढ़ा दो। जी मैम। सारी नहीं सारी पता नहीं मैंने तो लैचियां मैं कहा ये नहीं मैंने पता है कि नहीं। मैम आप उदा अपना ही कह माइक दो। काइंडली म्यूट कर लीजिए। जी। दआ से हम टेबल बनाएंगे फिल माजी का। दआ, दआऊ, दआउता, दआउतु, दआउतुम, दआउना, दआत। दआ उसने पुकारा, दआउ उन सब ने पुकारा, दआउता आपने पुकारा, दआउतु मैंने पुकारा, दआउतुम आप सब ने पुकारा, दआउना हम सब ने पुकारा, और दाअत उसने उस औरत ने पुकारा। ठीक है। अब इसे हम फेल माजी बनाएंगे। पहले उसके पहले हम अरबी बोलचाल के कुछ जुमले जानेंगे माजी के अफाल के साथ। ये क्लास जो है हमारी एंड होने जा रही है, तो इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। हल दआ, क्या उसने पुकारा। जी। तो नाम दआ, हाँ उसने पुकारा। हल दाऊ, क्या उन सब ने पुकारा। तो जवाब होगा नाम दाऊ, हाँ उन सब ने पुकारा। हल दाऊता, क्या तुमने पुकारा। नाम दाऊ तू, हाँ मैंने पुकारा। हल दाऊ तुम, क्या तुम सब ने पुकारा। नाम दाऊ ना, हाँ हम सब ने पुकारा। तो इससे फिर अमर कैसे बनेगा। तो ये किसके वजन पर आएगा देखते हैं। दआ, यदआ, फतहा यफ्ताहु से नहीं आएगा। नसरा यंसुरु से, दआ यदउ, ज़रबा यदरिबु से, दआ यदई, समीआ यस्मऊ के वजन पर ये नहीं आ सकता। ठीक है जी। तो ये आएगा यदउ के वजन पे। दआ यदउ, नसरा यंसुरु बाब से। अलिफ को वाव से बदला बोलने में आसानी के लिए। तो इससे मुजारे बनाएंगे। यदउ, यदऊना, तदउ, अदउ, तदऊना, नदउ, तदउ। यदउ वो पुकारता है, यदऊना वो सब पुकारते हैं, तदउ आप पुकारते हैं, अदउ मैं पुकारता हूँ, तदऊना आप सब पुकारते हैं, नदउ हम सब पुकारते हैं, और तदउ वो औरत पुकारती है। तो अरबी बोलचाल के कुछ और जुमले बनाते हैं फिल मुजारे के साथ। हल यदउ, जवाब होगा नाम यदउ। हल यदऊना, नाम यदऊना। हल तदउ, नाम अदउ। हल तदऊना, नाम अदउ। तो अमर बनाना हो तो हम इसी फेल मुजारे से ही बनाएंगे। ये यदऊ का सीगा लेंगे।
اور اس کے شروع سے جو علامت مضارع یا ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے، یا ہٹا دی، اور آخر سے واؤ جو ہے کیونکہ کمزور فعل ہے وہ ہٹ جائے گا، تو ہمارے پاس دال ساکن اور عو بچا۔ تو اس کمزور حرف اتنا کمزور ہے کہ حکم سنتے ہی غائب ہو گیا، اور یہ ایک شارٹ کٹ ہے، ورنہ دراصل تو یہ اور طریقے سے بنتا ہے۔ تو امر کا ہم حمزہ لائیں گے اس کے شروع میں حمزہ جوڑ دیجئے امر کا، تو یہ بن جائے گا ادعو۔ تو یہ امر کا سیگا، اس سے امر کی گردان بناتے ہیں، ادعو ادعو، لا تدعو لا تدعو، ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکارو، لا تدعو آپ کو بول دیتا، سوری، لا تدعو تم سب مت پکارو، لا تدعو مت پکار، اور لا تدعو مت پکارو۔ اس سے عربی بول چال کے جملے بناتے ہیں، ادعو پکار، حکم دیا جا رہا ہے، تو ادعو میں نے پکارا، ادعو تم سب پکارو، ندعو ہم سب پکار، ہم سب نے پکارا یا ہم سب پکارتے ہیں، ادعو اللہ اللہ کو پکارو، تو ادعو اللہ، ادعو اللہ سے ادعو اللہ، ادعو ادعو اللہ، تو ندعو اللہ یہ جواب ہوگا۔ ایسے ہی لا تدعو نہ پکارو، تو ہم جواب یہاں پہ کیا ہوگا، لا ادعو، لا تدعو، اور اس کو میں نے اس کا جملہ ہی بنے گا لا ندعو۔ اسی طرح سے لا تدعو غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، لا ادعو غیر اللہ، لا تدعو غیر اللہ، لا ندعو غیر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے فاعل مفعول بنے گا داعن مدعو دعا، داعن پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، اور دعا پکارنا۔ هل انت داعن کیا تم پکارنے والے ہو، نعم انا داعن ہاں میں پکارنے والا ہوں، میں دعوت دینے والا ہوں۔ هل انتم داعون کیا تم سب دعوت دینے والے ہو، جواب ہوگا نعم نحن دا نعم نحن داعون، هل انتم داعون، نعم نحن داعون، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پورا ایک ٹیبل بن گیا ہمارے پاس، اس ٹیبل کو آپ نے لکھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، کل میں کوشش کروں گا آپ سے سنوں گی اس ٹیبل کو۔ تو یہ دعا یدعو ادعو داعن مدعو دعا، یہ ہمارا ایک ٹیبل بن گیا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، ذہن میں بٹھانا ہے۔ تو دعا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی، تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجیے، اینی کویشچن؟